اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے، 3 موضوع ہیں۔ بلے کا نشان واپس چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی کے کو کون کون سے نام الاٹ ہوئے ہیں، اور دوسرا موضوع ہے پہلا موضوع ہے غرور کا انجام، دوسرا موضوع ہے پی ٹی آئی سے بلہ واپس، اور تیسرا موضوع ہے کہ کون کون سے ان کو نشان الاٹ ہوئے ہیں۔ تو اب پہلے نمبر پہ آ جائیں۔ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، اور وہ سفر جو 1975 میں سٹارٹ ہوا تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے یہ جاری رہے گا۔ میرا کام ہے، پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے میں نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ چینل والے مجھے بلاتے، مجھے ایک پمفلٹ تھما دیتے، ایک لیٹر تھما دیتے کہ حاجی صاحب یہ آپ پڑھ لیں، اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو پرنٹ میڈیا میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، اور لوگ انتظار کرتے تھے اتوار کے دن کا کہ میرا داریہ آئے گا۔ تو اب دیکھیں، اب میرا اپنا چینل، وہ میں ان کے پاس میں اس لیے نہیں چل سکا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور اب جھوٹ بولنے کا ٹائم کون سا رہ گیا میرے پاس۔ 75 سال عمر پوری ہو چکی ہے، 76واں سٹارٹ 1 جنوری کو ہو چکا ہوا ہے، 76واں سال سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو میری ایک ہی اپیل ہے آپ سب سے، اور یوتھیوں سے خاص طور پہ، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں شروع سے کیا کہہ رہا تھا، بھائی آرمی کا ساتھ مت چھوڑو۔ اچھا، یہ پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا کوئی بھی ملک لے لینا، سب سے تھکا ہوا ملک بھی کوئی لے لینا، تو اس میں بھی یہی قانون ہے کہ فوج کے اوپر جو حملہ آور ہوتا ہے نا، اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس میں کم از کم سزائے موت ہوتی ہے۔ تو یہ خان صاحب نے جو ان یوتھیوں کے یہ جو تھے نا یوٹیوبر، ان کے اکسانے پہ اور عالمی طاقتوں کے اکسانے پہ، پیچھے پیسے ملنے پہ فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی، یہ پاکستان میں ہی نہیں، یہ اس سے پہلے ایران میں یہ کیا نام ہے، شام میں ہو چکا ہے، یہی کچھ اردن میں ہو چکا ہے، مصر میں ہو چکا ہے، لیبیا میں ہو چکا ہے، یہ کو پاکستان میں نیا نہیں۔ وہ عالمی طاقتیں تمام دنیا سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر چکے ہوئے۔ اب ان کی نظر، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو سوچنا، اچھا یہ نوجوان نسل، میں کہتا ہوں جی ان جیسا جاہل میں نے کوئی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، خاص طور پہ یہ جو لڑکیاں ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، سب نہیں، یہ جو بھٹکی ہوئی عورتیں ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی گندی تربیت کی ہے، نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو پتا تھا، وہ کمائی میں لگے رہے ہیں، اور ان کی نسل بھٹک کے نہ اس گندے گلیز گڑھے میں گر گئی ہے، گٹر میں گر گئی ہے، جہاں سوائے گندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بازار میں چلے جائیں،
جو آوارہ گرد عورت ہوگی نا، میں سب عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور اسی کے جسم سے ہی میں نے بھی جنم لیا، آپ سب نے بھی جنم لیا، لیکن ان ماؤں کو سلام ہے میرا۔ یہ کیا ماں ہے؟ ان کو تو ماں کا لفظ کہنا بھی ماں کی توہین ہے، جو ننگی ہو کے اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، جو بیہودہ لباس پہن رہی ہوتی ہیں، جو عیاشیوں کے لیے دوسرے ممالک میں جا رہی ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کو اپنے پاؤں کے نوک کے نیچے رکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کون سی، وہ جو فرح گوگی جیسی عورتیں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں یار، یہ جو پکڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، خان صاحب نے کیا کہا تھا ایسے ہاتھ مار کے منہ پہ کہ نواز شریف تم آ کے دکھاؤ، میں اس مرتبہ تمہارا اے سی بھی اتاروں گا اور تمہیں وہاں ڈالوں گا جہاں سے تمہیں سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ذات پاک بیٹھی ہوئی اوپر دیکھ رہی تھی نا، اس نے خان صاحب کو ادھر ہی گھسیڑ دیا جدھر وہ دوسروں کو گھسیڑتا تھا نا، لیکن اس بندے کا وہاں پہ بھی اس کو، یہ جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے بہت پاورفل ممالک ہوتے ہیں اور بہت پیسہ لگاتے ہیں، اور یہاں پہ ہر ڈالر کے پیچھے ہر دوسرا بندہ بکا ہوا ہے۔ اس کو جیل میں بھی تقریباً پوری بیرک ملی ہوئی ہے، ایک بندے کو واک بھی کرتا ہے، ورزش کی مشین ملی ہوئی ہے، نشہ اس کو وہاں پہ دیا جا رہا ہے، ہر سہولت میسر ہے، اور کھانا کیا کھا رہا ہے؟ دیسی مرغے روسٹ ہوئے ہوئے، فرائی ہوئے ہوئے، اور اسی طرح دیسی گھی میں، مکھن میں تل کے، ایک ٹائم پہ مچھلی کھاتا ہے، ایک ٹائم پہ، اور گورنمنٹ کے کھاتے سے کھا رہا ہے، اپنے کھاتے سے نہیں۔ اپنا تو وہ صدقہ خیرات کھانے والا بندہ ہے، زکوٰۃ کھانے والا بندہ ہے، اپنی جیب سے اس نے کیا کھانا تھا۔ اچھا، یوتھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے صحت کارڈ جاری کیے تھے۔ یوتھیو کو میں بتا دوں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھیو کو چاہیے ہو تو میں سینڈ کر دوں گا۔ اس کا افتتاح 2015 میں نواز شریف نے کیا تھا بلوچستان سے، وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور آہستہ آہستہ پھر پنجاب تک پہنچا تھا، اور کے پی کے اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کے پی کے میں عمران خان نہیں چاہتا تھا لوگوں کو صحت ملے، اور سندھ میں زرداری نہیں چاہتا تھا کہ عوام کو صحت ملے، وہ صحت کارڈ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اب آ کے یوتھ یہ کہہ رہے نہیں جی وہ تو خان صاحب کا ہے۔ خان صاحب نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے مہنگائی کے کہ چینی 100 روپیہ کلو تھی، اس کے دور میں 150 روپیہ کلو ہوئی، گھی 150 روپے کلو تھا، اس کے دور میں کتنے کا ہوا ہے کلو؟ 600 روپے کا، اب پھر 500 پہ آ گیا ہے، اب نیچے آ رہا ہے ریٹ۔ اور چینی جو ہے نا، ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ 300 پہ بھی چلی گئی تھی۔ اسی طرح آٹے کا ریٹ بھی دیکھیں کدھر پہنچ گیا تھا، 3000 روپے میں بھی 20 کلو کا تھیلا نہیں مل رہا تھا، بلیک ہو رہا تھا۔ جس کا نوٹس خان صاحب لیتے تھے اگلے دن وہ چیز ہی مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی۔ مطلب نوٹس لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ مکو آ کے اور کچھ عرصے کے لیے غائب کر دو، پھر یہ عوام خود 3,000 روپے کا تھیلا خریدا ہے لوگوں نے، میں نے بھی خریدا ہے، ہم سب نے خریدا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ کو اس پہ ثابت بھی کچھ نہیں ہوا، اس کو فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، اتار کے اس پہ 5 کلو ہیروئن ڈال دی، اور ثابت ایک چھٹاکی بھی نہیں ہوئی تھی، نہیں اس کے پاس تو ثابت کہاں سے ہوتی۔ اور جب بھی اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے نا تو ایجنسیاں پہلے ویڈیوز بناتی ہیں، اور ویڈیوز وہ کس چیز کی بناتے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہے، اور عدالت میں کچھ بھی پیش نہیں کیا تو وہ بری ہو گیا تھا۔ اس کو عمران خان نے، یہ گھٹیا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کی سوچ بھی گھٹیا ہی ہوتی ہے، وہ اتنا غلیظ اور گھٹیا آدمی ہے نا، اس نے اس کو فرش پہ نیچے سلاتا تھا، فرش پہ، اور ادھر چینی ڈال دیتا تھا تاکہ چونٹیاں آئیں اور اس کو کاٹیں۔ یہ حساب نواز شریف کے ساتھ کرتا تھا۔ بے نظیر بے نظیر کا نام آیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کہ مریم نواز کو کہ باتھ روم میں کیمرے لگوائے۔
کیا کیا غلیظ حرکت ایسی کوئی ہے نہیں جو اس نے نہ کی ہو، لیکن ایسا درندہ صفت آدمی ہے کہ آشیانہ سینٹر لاہور میں 13 12 سال کی 15 سال کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور وہاں جا کے خان صاحب کو پیش کیا جاتا تھا انہیں، اور اس کے بعد پھر خان صاحب پہلے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے، اور بعد میں پھر اس کو پن کی پیرنی کے والے کر دیتے، جادوگرنی کے۔ پیرنی اس کو کہنا تو ہی نہ، پیرنی عورتیں نہیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، اور خان صاحب کا مرشد اس کی بیوی ہے۔ اب پوری دنیا میں یوتھیے بتائے نا، کیا یا تو یوتھیے بھی کہیں کہ بھائی پنکی ہاں جی ہماری بھی مرشد ہے، جو خان کی مرشد ہے تو پھر ان کی بھی مرشد ہے۔ تو یہ پہلا مرد ہے پوری دنیا میں، پہلا مسلمان ہے کہ جس کی مرشد اس کی بیوی ہے۔ خود اس نے کہا میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو تو لے سکتا ہے میرے سے۔ میں تمام پروف لے کے نا تو ولاگ کرتا رہتا ہوں، اور جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا۔ بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ اللہ کی پکڑ میں جب یہ آیا، ان یتیم بچیوں کی، ان بے بس بچیوں کی جن کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، وہ بیچاری یتیم خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی تھی، وہاں سے انہیں اٹھا کے اس کے بعد ان کو قتل کر کے ان کے ہڈیاں جنات کو کھلائی جاتی تھی، مار کے جلا کے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ مرغیاں جلا رہے ہیں جی، بکرے نہیں، وہ بچیاں جلائی جا رہی تھی، وہ ہڈیاں وہاں سے پولیس نے وہ کر لی ہوئی ہیں۔ ہاں، پیسے دے کے اگر یہ غائب کروا کے بکروں کی ہڈیاں رکھوا دیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ پولیس نے خود بیان دیا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں وہاں سے ہڈیاں ملی ہیں، انسانی اعضاء ملے ہیں، انسانی ہڈیاں ملی ہیں۔ زمان پارک کی بات کر رہا ہوں میں، لاہور کی۔ تو اب دیکھیں وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے، اور کس طریقے سے آیا ہے کہ ایک دوسروں کو چور چور، ڈاکو ڈاکو، چور، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، اور خود سب سے بڑا چور نکلا۔ یوتھیو 165 کیس ہیں چوری کے اس پہ، اور بالکل پکے پروفوں کے ساتھ۔ نواز شریف کے خلاف چوری کا ایک بھی کیس لے آؤ، 10 لاکھ روپے نقد کیش انعام ہے۔ کسی بھی عدالت سے مستند، کسی بھی عدالت سے تصدیق شدہ کاپی لے آؤ جس میں نواز شریف کو چوری کے جرم میں گرفتار ہوا ہو یا سزا ہوئی ہو، تو 10 لاکھ روپے نقد کیش انعام ہے۔ کوشش کرو، لاکھ روپے وکیل کو دو، 9 لاکھ اپنی جیب میں ڈالو، کاغذات نکلواؤ۔ تو اس کے بعد دیکھیں، یہ میں آپ کی طرف ایک انگلی اٹھا رہا ہوں نا، تو یہ میری طرف 3 انگلیاں آ رہی ہیں جو مجھے بتا رہی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو سوچو کہ تم کیا ہو، پھر دوسروں کے متعلق بات کرو۔ یہ دیکھیں اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، اس کا ملیا میٹ ہو چکا، اس کا زندہ باہر۔ یوتھیو کا میں بتا رہا ہوں، یوتھیو غور سے سنو، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں تمہیں، ڈالر کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ عمران نیازی کا اب زندہ جیل سے باہر آنا ناممکن ہے، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میرا وہ دشمن نہیں ہے، جو میرے ملک کا دشمن ہے، میری فوج کا دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، ورنہ میری تو اس سے ذاتی کوئی نہیں تھی۔ میں نے تو اس کے شوکت خانم اسپتال بنانے میں گھر گھر جا کے چندہ اکٹھا کیا، اس کو روانہ، میرے پاس رسیدیں پڑی ہوئی ہیں ساری، جتنے بھی میں اس کو چندے بیچتا تھا، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا جا کے چندہ جمع کرتے تھے، اور اس کو میں بھجواتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، اب آگے جا کے نا، تو دیکھیں کس طریقے سے اب پنکی پیرنی کہہ رہی ہے جی عدت میں نکاح کرنا جائز ہے۔ کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ کہتی ہے کہ اس نے جو ابھی اس کو چیلنج کیا ہے نا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں وہ کہتی ہے کہ عدت میں ناپسندیدہ ہے، اور بعد میں جب عدت پوری ہو جائے تو پسندیدہ ہو جاتا ہے، پھر مکروہ ہے تو بعد میں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک موجود ہے، مسلم میں بھی ہے،
اور بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تینوں میں ہے کہ عدت میں نکاح کا پیغام دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نکاح کرنا تو سمجھ لیں کہ بس اسلام سے ہی فارغ۔ یا حضور کی سنت کی خلاف ورزی کر دی تو اسلام کا کیا تعلق رہا پھر اس کے ساتھ؟ ہاں، پچھلی دفعہ میں پچھلے ولاگ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نام بھول گیا تھا، تو وہ 4 نام ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر، اور حضرت علی۔ یہ 4 یار تھے، اور ان کی بہت یاری، گہری یاری تھی۔ اس لیے جو علی کے خلاف بات کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو دیگر صحابہ کرام حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسلام سے خارج۔ دیکھیں، یہ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں آپس میں فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہماری قوت کمزور ہو جائے۔ آج دیکھیں، تمام ممالک نے مل کے تو یمن پہ حملہ کر دیا، کوئی اسلامی ملک نہیں بولا ہے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی سوائے ایران کے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بول سکے جواب۔ پاکستان تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں گیا نا، پاکستان تو خود بیچارہ اپنی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے۔ پاکستان کے اوپر کوئی گلہ شکوہ نہ کریں، گلہ شکوہ کرنا ہے تو سعودیہ کے اوپر کریں، گلہ شکوہ کرنا ہے تو ترکی کے اوپر کریں، گلہ شکوہ کرنا ہے تو ایران کے اوپر عراق کے اوپر کریں، شام کے اوپر کریں، لیبیا کے اوپر کریں جو طاقتور ممالک ہیں، دبئی ہو گیا، یہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے دنیا میں اگر کسی غلیظ ترین جگہ ہے نا دنیا میں کہ جہاں پہ گوروں سے بھی زیادہ زنا ہوتا ہے نا، تو وہ دبئی ہے۔ اس کو عیاشی کا اڈا بنا کے گوروں نے رکھ دیا ہوا کہ اس پہ لگے رہیں گے۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ان کو بس 3 چیزوں میں الجھاؤ: ایک عورت، ایک شراب، ایک زنا، ان تینوں چیزوں میں الجھائی رکھو۔ نہ سوری، ایک عورت، ایک شراب اور ایک پیسہ، ان 3 چیزوں میں الجھائی رکھو تو بس دین سے یہ خود بخود دور ہٹتے جائیں گے، اور ہٹ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اور سب ممالک مل کے بمباری کر رہے ہیں، وہ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، یا پھر ان کو تھوڑا بہت اسلحہ وغیرہ مل رہا ہے تو وہ ایران سے مل رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اب تو بائی امریکہ کی شروع ہونے والی ہے۔ اب جو اشر خان صاحب کا ہوا ہے نا، اس سے بھی زیادہ برا امریکہ کے ساتھ ہونے والا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل کی بھی تباہی اب آنے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد۔ تو باقی دیکھیں، یہ میں نے میرا پچھلا بڑی عید سے پہلے کا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کیا کہا تھا اس میں۔ 3 مہینے نہ 6 مہینے، 4 مہینے یا 5 مہینے، تقریباً 5-6 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، کسی نے نہیں کہی تھی، صرف میں نے کہی تھی کہ بڑی عید کے بعد اب امریکہ نے اپنی پالیسی، عالمی طاقتوں نے، تمام عالمی طاقتوں نے، امریکہ اور اسرائیل دونوں اس میں شامل ہے، انہوں نے اب اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے۔ اب انہوں نے $1 ارب جاری کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ جج خریدیں گے، خریدے یا نہیں آپ لوگوں کے سامنے خریدے نا۔ یہ جو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا، 2 ارب ان دونوں مردود ججوں نے وصول کیا۔ اس کی ویڈیو آڈیو لیک پڑی ہوئی ہے، میرے پاس بھی پڑی ہے۔ انہوں نے اپنا ایمان بیچا 2 کروڑ میں۔ اچھا، اسی طرح اب انہوں نے ججوں کو خریدا ہے۔ اس کے بعد ابھی دیکھیے گا کچھ جج استعفے دے گئے، کچھ اور دیں گے، اور اس کے بعد پھر وکیلوں کو خریدا ہے انہوں نے۔ جو ایماندار وکیل تھے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جو غدار وکیل ہیں نا ان کو دیکھ لیں۔ اچھا، اس کی میں نے ابھی ویڈیو ایک دیکھی ہے، وہ جو
اس مردود کا نام ہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ جو پتہ نہیں کس منحوس نے اس کو جج بنایا، اور میں تو کہتا ہوں ایسے ماں باپ پہ بھی لعنت ہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہر بات پہ کہتا ہے پروگرام تو بڑھ گیا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ نہیں دیا، اتنی غلیظ اور گندی زبان ہے اس بندے کی۔ ہر وقت مطلب سمجھ لیں کہ اس کا منہ نہیں گٹر ہے، ہر وقت اس میں سے گند نکلتا ہی رہتا ہے، کبھی انسانوں والی بات اس میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ بدوائے ہوئے لوگ ہیں جن کے اللہ نے جن پہ لعنت برسائی ہوئی ہے۔ یہ عورتیں بھی وہی ہیں، یہ مرد بھی وہی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دجال کو ویلکم کرنا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو آج بتا رہا ہوں، یہ وہی نسل ہے، وہی قوم ہے جنہوں نے دجال کا ساتھ دینا ہے، اور دجال کے ساتھ مل کے تو مسلمانوں کی تباہی پھیرنی ہے۔ یہ وہی نسل ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے مسلمانوں سے سب کو۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، اب تو یہ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں نا میڈیا پہ آ کے، غلیظ لوگ ہمیشہ غلیظ زبان ہی بولیں گے۔ کہ میں آج ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نا قاضی فائز صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، آرمی چیف کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ملک کو ابھی تک بچایا ہوا ہے اور گند صاف کر رہے ہیں ان کا پھیلایا ہوا ہے۔ تو ایسی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ وہ میرے پاس پورا اچھا آن لائن تھا سارا، وہ پوری کاروائی ہے، اللہ بھلا کرے کہ آن کیمرہ دکھائی جا رہی تھی یہ ان کا بلے کا جو کیس تھا اس پہ۔ تو وہ کہہ رہے کہ وہ تو بانی رکن ہی نہیں تھا، بابر ایس اکبر ان کے باپ سے بھی پہلے کا تھا پی ٹی آئی میں، عمران سے بھی پہلے کا تھا، عمران کو تو وہ لے کے آیا تھا پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کی بنیاد رکھنے والا وہ تھا بابر ایس اور ایک اکبر ایس بابر تھا، اور ایک وجی الدین، جسٹس وجی الدین تھے، اور ایک اور تھے ان کے یہ احمد خان وکیل، لیکن احمد خان نے بھی اپنا ضمیر ڈالروں کے اوپر بیچ دیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ دوبارہ مل گیا، وجی الدین کبھی نہیں ملا جسٹس، اور نہ ہی یہ بابر ہے اکبر ایس بابر ملا ہے ان کے ساتھ، حالانکہ ان کو بھی بڑی کھربوں ڈالر کی آفر ہوئی ہیں، نہیں ملے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ ان کو قائم رکھے، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو اچھا، الیکشن کہاں ہوئے؟ جب چیف جسٹس نے پوچھا احمد خان سے کہ جناب الیکشن کہاں ہوئے، وہ پشاور کا ایک دور دراز علاقوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر۔ کیوں بھائی؟ ہوٹل ختم ہو گئے تھے پورے ملک میں، یا شادی ہال ختم ہو گئے تھے، ہال ختم ہو گئے تھے وہاں جا کے فراڈ جو کرنا تھا، الیکشن انہوں نے کوئی نہیں کروائے بس نام وہ ظاہر کر دیے، پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے یہ وکیل صاحب مل کے، بکے ہوئے جو وکیل ہیں یہ مل کے، تو انہوں نے وہ کیا۔ اور چیف جسٹس نے کہا جی چلیں الیکشن ہوئے ہیں تو الیکشن کا نوٹیفکیشن دے دیں، وہ سر اب نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، باقی جتنے بھی ممبران ہیں، 60,000 ممبران رجسٹرڈ ہیں پی ٹی آئی میں، جو ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں جب الیکشن ہوگا، تو یہ پارٹی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، پارٹی الیکشن میں 60,000 ووٹر رجسٹرڈ ہیں، ویسے تو 1,20,000 ہیں، لیکن 60,000 پاکستان میں ہیں، 60,000 باہر کے یوتھی ہیں، وہ ان کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، ان کو تو میں ان کے بارے میں بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ تو جب پوچھا کہ ان کو اطلاع دی گئی تھی، نہیں جی نہیں دی گئی تھی۔ کیوں نہیں دی گئی تھی؟ وہ جی ہم نے ٹی وی کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا، میڈیا کے ذریعے۔ اچھا، اس کے بعد احمد اس کو اکبر ایس بابر کو بانی رکن ہے، اس کو نکالنے کا کوئی نوٹیفکیشن ہے؟ نہیں جی نہیں ہے۔ اور بانی رکن جو ہوتا ہے نا، وہ پارٹی کا مالک ہوتا ہے، جس نے پارٹی سٹارٹ کی ہوتی ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا اس پارٹی سے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وکیل بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جتنے بھی، یہ سب جھوٹوں کا ٹولہ ہے۔ جھوٹ تو ان کے گٹی میں ان کو ماں باپ نے پلا دیا ہوا ہے۔ وہ گنجا بروکر
وہ جو پہلے پی ٹی آئی میں گیا تھا، یہ اس کو زرداری نے اسی لیے لایا کہ عمران کو لٹکواؤ، اعتزاز احسن اور اس کو یہ کھوسا کو، اس کو زرداری نے بھیجا ہے کہ جا کے کیس خراب کرو اس کے اور اس کو لٹکواؤ۔ ایک بھی اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ جو کاغذات، نوٹیفیکیشن دکھاؤ جی، کون سا ہے اس کا، جنرل سیکرٹری الیکشن کرواتا ہے، جنرل سیکرٹری کا اگر اس نے استعفیٰ دیا تو استعفیٰ دکھا دو، یا اگر اس کو نکالا گیا تو اس کا نوٹیفیکیشن دکھا دو، کچھ بھی نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ جبکہ کچھ دو گے ہی نہیں تو وہاں سے پھر تمہیں کیا امید رکھتے ہو کہ وہ بندیال بیٹھا ہوا ہے؟ بندیال نے تو اس لیے آپ لوگوں کو فیصلے کرتا تھا، یا ثاقب ناصور، کہ ثاقب ناصور نے حرام کھانا تھا آپ لوگوں سے، اس نے ڈالر لے کے امریکہ سے، اسرائیل سے کھانے تھے۔ اسی طرح بندیال نے اپنی بیٹی بھرتی کروائی ہوئی تھی، اپنا سالہ بھرتی کروایا ہوا تھا عمران خان کو کہہ کے، اپنے سالے کو ٹکٹ دلایا اور بیٹی بھرتی کروائی ہوئی تھی سرکاری محکمے میں، ایک دن بھی ڈیوٹی پہ نہیں جاتی تھی، اور کتنا 19 لاکھ روپیہ ٹی اے ڈی اے ملا کے 19 لاکھ اور کچھ لے رہی تھی، اور 300 لیٹر پیٹرول لے رہی تھی، اور گاڑی سرکاری ملی ہوئی تھی، اور یہ تو حال تھا ان ججوں کا۔ تو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی بندیال ہی ہے، یہ بندیال نہیں ہے، وہ بندیال اب مردود ہو گیا ہے، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی۔ اچھا، جب ان کو کرپشن کے ثبوت دکھائے گئے، پورے پروف دکھائے گئے، تو وہ ریزائن دے کے پہلے باقر نقوی بھاگا، اس کے بعد اعجاز الاحسن بھی بھاگا، کیونکہ ان کو ثبوت جو دکھا دیے گئے تھے۔ ایجنسیاں ویسے ہی تو نہیں، پاکستان کی ایجنسیوں کو سلام ہے، سلوٹ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ یہاں پہ جو بھی کوئی غلط کام کرے گا نا، تو تمام ایجنسیوں نے مشرف دور میں 11 سال تحقیقات کی، ایک ثبوت نہیں ملا نواز شریف کے خلاف۔ عمران خان نے 4 سال دن رات ایک کر دیا تھا، ایک بھی ثبوت نہیں ملا تھا۔ لاتے نہ ڈھونڈ کے، ابھی بھی لے آؤ، 10 لاکھ روپے انعام لے لو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، بلے کا نشان چھن گیا جی ان سے، کیونکہ الیکشن ہی انہوں نے خود ہی غیر قانونی کام کیے سارے۔ الیکشن 2 نمبر کروائے جا کے گاؤں میں، اور الیکشن کروائے ہی نہیں، بس ناموں کا اعلان کر دیا جا کے ادھر بیٹھ کے۔ جبکہ 2 نمبر کام تم کرو خود، تو پھر ججوں پہ الزام لگاؤ، اور ججوں پہ غلیظ زبان استعمال کرو، تمہاری ایسی کی تیسی۔ یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ اب اکیلے قاضی فائز عیسیٰ یا سید عاصم منیر کا مسئلہ نہیں ہے، اب پاکستان کا 26 کروڑ عوام ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب آؤ نظر ہے تم بھی سامنے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے غلیظ زبان باہر بیٹھ کے راجہ عادل استعمال کر رہا ہے کہ جی اس کے خلاف، سید عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت ہونے والی ہے۔ بغاوت بیٹا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، تو ایک مرتبہ پاکستان میں تو آ، تو باہر بیٹھ کے بھونک رہا ہے اپنی فوج کے اوپر، جہاں سے کل تک اسی کے ٹکڑوں پہ پھلتا رہا ہے تو، اور آج اسی کے خلاف بھونک رہا ہے عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے۔ جتنے بھی عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اچھا، خان صاحب یوں تھے کیا کہہ رہے ہیں جی، خان صاحب کو امریکہ نے نکالا ہے۔ بھائی امریکہ نے کیوں نکالا؟ سارے امریکی تو اس نے اپنی حکومت میں بٹھائے ہوئے تھے۔ 38 وزیر تھے، اس میں سے 16 وزیر جو تھے نا وہ امریکن تھے۔ موہت قریشی جس کو اس پہ لگایا گیا تھا، کیا نام ہے، سکوٹی پہ، ایٹمی صلاحیت کی بھی سکوٹی پہ اس کو لگایا گیا تھا، وہ امریکن تھا۔ یہ شہباز گل امریکن، وہ جو قادیانی، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ مردود کالی شکل والا، وہ قادیانی، یہ سارے کے سارے قادیانیوں کا ہی ٹولہ ہے۔ اور ان سے میں تو کہتا ہوں، ان سے پھر بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے قادیانی ان سے کچھ درجے بہتر ہے، گو کہ کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، لیکن ان سے بہتر ہے۔ کم از کم ان کی زبان تو ہے نا، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے سوائے گالی گلوچ کے۔ تو اس وقت عالمی جنگ تقریباً سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے،
وہ جنگ پھیل کے شام سے نہ سوری فلسطین سے سٹارٹ ہوئی تھی، وہ اب یمن تک پھیل گئی ہے، اور انشاءاللہ اسی کی زد میں ہی امریکہ بھی آئے گا، اسرائیل بھی آئے گا، بہت جلد وہ دونوں ممالک بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد بلے کا نشان چھن گیا، تو آگے کیا ہوا ہے پھر؟ آگے بلے کا نشان واپس ہوا تو وہ جو ان کی مخصوص نشستیں تھی وہ بھی گئی، اور اگر الیکشن صحیح طریقے سے کروا دیتے، اچھا ان کی عقل پتہ نہیں، کوئی جاہل کون بندہ ان کو اس طرح کے مشورے دیتا رہتا ہے کہ بھائی تم لوگ الیکشن نہ کرواؤ۔ بھائی ایمانداری کے ساتھ الیکشن کروا دیتے تو وہ کم از کم وہ نشان تو برقرار، کہتے ہیں جی دوسری پارٹیوں کے بھی الیکشن ایسے، او جاہل کے بچے ہو، دوسری پارٹیوں نے باقاعدہ ووٹ ڈلوائے ہیں، تم لوگوں نے تو ووٹنگ کروائی نہیں، انہوں نے ووٹنگ کروائی ہے، مقابلے ہوئے ہیں، تب جا کے تو ان کا وہ پوری ویڈیوز موجود ہیں، وہ وہاں جا کے الیکشن کمیشن کو جمع کروائی ہوئی ہیں، تب ان کو نشان ملے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے تو کیا فراڈ، آپ لوگوں نے خالی نام شو کر دیے ہیں، الیکشن تو کروائی ہی نہیں۔ تو پھر وہ بلے کا نشان واپس ملنے کے بعد اب کیا نشان ملا ہے جی؟ اس کو علی امین گنڈا پور کو شراب کی بوتل ملی ہے، جو اس کی اصل اوقات تھی وہ دکھا دی گئی کہ اللہ کی طرف سے۔ یہ جب اللہ کی پکڑ میں بندہ آتا ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی فرعون بنا ہوا تھا طاقت کے نشے میں نا، وہ کہتا تھا جی میرے پیچھے افغانستان پورا کھڑا ہے، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ دیکھو جب اللہ کی پکڑ میں آیا۔ اچھا میں یہ حیران ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور ڈاکٹر وہ کیا نام ہے وہ جو دائی ہے، وہ کیسے الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ یا یہ جو علی امین گنڈا پور اور وہ جو لاہور میں حملے میں براہ راست ملوث تھی، وہ کیسے الیکشن لڑ سکتی ہے؟ یہ جنہوں نے ہائی کورٹ کے ججوں نے ان کو اجازت دی ہے نا، ان کو میں کہتا ہوں الٹا لٹکائیں اور اچھی طرح اس وقت تک لترول کریں جب تک ان کے پچھواڑے سے خون جاری نہ ہو جائے، کہ یہ کدھر ملوث ہیں فوج کے اوپر حملہ کرنے میں، جس میں کم سے کم سزا آرٹیکل 6 ہے۔ یہ پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا یہی قانون ہے۔ سب سے زیادہ دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے زیادہ یہاں پہ جمہوریت ہے، انگلینڈ۔ انگلینڈ میں اسی طرح فوج کے اوپر نہیں، پولیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس میں ایک 13 سال کی بچی بھی شامل تھی، اور اس 13 سال کی بچی کو بھی سزا ہوئی تھی، تو اس سے اندازہ لگا لینا پھر آپ۔ تو اس کے بعد پھر آگے بلے کا نشان گیا، تو اب ان کو اس کو علی امین گنڈا پور کو بوتل ملی، اس کو وہ جو سپیکر تھا 2 نمبر سپیکر قومی اسمبلی کا، اس کو ملی جناب ویل چیئر، وہ خان صاحب والی ویل چیئر جس کے اوپر بیٹھ کے وہ فراڈ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس سے ویل چیئر سے رینجرز نے اٹھایا اور ابھی تک وہ اپنی ٹانگوں پہ صحیح دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ ان کا علاج ہی ڈنڈا ہے، یہ ڈنڈے کے زور سے چلنے والے لوگ ہیں، مرچوں والے ڈنڈے سے۔ تو اب مرچوں والا ڈنڈا ان کو دیا گیا نا، اب سارے لیول میں ہو گئے ہیں، کسی کو چائے کی کیتلی ملی ہے، کسی کو مولی ملی ہے، تو کسی کو گاجر ملی ہے، تو کسی کو بینگن ملا ہے، اور کسی کو پرچ پیالی ملی ہے، تو کسی کو جوتا ملا ہے۔ ایک کو جوتا ملا ہے، وہ ہے ہی اسی قابل ہی تھا۔ تو بس استغفار اللہ، معافی دے۔ سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جی انسان ہے کیا چیز ہے؟ آج اگر فالج کا اٹیک ہو جائے تو یقین جانیے بڑا پخانہ اور چھوٹا پیشاب اندر ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کپڑوں کے اندر ہی بیڈ پہ ہی لیٹے لیٹے نکل جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے، اتنے تو ہم بے بس ہیں، تو کس چیز کا غرور؟ یہ فرعون بنے ہوئے تھے نا، علی امین گنڈا پور ہو گیا، عمران خان ہو گیا، یا یہ شاہ محمود قریشی کی
بیٹے کو میرا خیال ہے کیٹل ملی ہے، اور اس کی بیٹی کو پتہ نہیں، میرا خیال ہے گاجر ملی ہے یا مولی ملی ہے، تو ان میں سے ہی ایک ملا ہے۔ تو یہ دیکھیں پوری پارٹی تتر بتر ہو گئی نا، گئی نا، جہاں سے آئی تھی وہ اسی کا ہی پارٹی کا ہی بندہ، جس نے بس۔ اور اب اچھا ان کا منشور کیا ہے؟ نمبر 1 پہ نقدہ کوکا، نمبر 2 پہ پروگرام تو بڑھ گیا، اور نمبر 3 پہ قیدی نمبر 804۔ یہ ان کے 3 مشن ہیں۔ کارکردگی پوچھو تو 0۔ کے پی کے میں 10.25 سال حکومت کی، کارکردگی 0۔ پنجاب میں 5.25 سال حکومت کی، کارکردگی 0۔ کے پی کے میں 10 سال، پنجاب میں 5.25 سال، گلگت بلتستان میں پورے 5 سال، نہ 5.5 سال، کارکردگی 0۔ کشمیر میں 3 سال، کارکردگی 0۔ پیسہ کدھر گیا بھائی؟ 4.25 سال میں خان صاحب نے 76 سال کا قرضہ اس نے 4.25 سال میں ڈبل کر دیا۔ کام 1 روپے کا 1 اینٹ کہیں نہیں لگائی۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ یوتھ یہ کہتے ہیں جی وہ تو پچھلے قرضے اتارنے میں لگ گیا۔ اب میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا کہ اگر وہ پچھلے قرضے اس نے اتارے تو بڑے کیسے؟ کم ہونے چاہیے تھے یا بڑھنے چاہیے تھے؟ یہ پتہ نہیں کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہوں گا، تو کل کے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھ کے بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولے، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی کوئی نیک ارادہ ہو وہ دل میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ آج 16 تاریخ ہو گئی ہے جنوری کی 16، اور رات کا 2 بجے کا ٹائم ہے، اور پیٹرول سستا ہو گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا۔ حکومت کی سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے افواج پاکستان کو افواج پاکستان کو اور اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے جوانوں کو، فوجیوں کو، اور جو لوگ ان کو شہید کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، آمین۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف، آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے ISI کے چیف جنرل ندیم صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ISI میں جتنے بھی لوگ افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، ان سب لوگوں کو، جتنے بھی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ خاص طور پہ ان کو بلوچستان میں کامیابیاں عطا فرما، وہاں جو دشمن کا نیٹ ورک مضبوط ہو گیا اس کو توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور اسی طرح FIA میں جتنے بھی FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان کو، ان کی فیملیوں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ،
اس کے علاوہ اینٹی کرپشن میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور چیئرمین نیب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ نیب میں جتنے بھی یوتھ کے بھرتی کیے گئے ہیں ان سب کو ملک پاکستان کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے الیکشن کمیشن کو یا اللہ اور ان کے ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، ان کو اپنی اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ جو جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ان ججوں کو خریدا ہے، وکیلوں کو خریدا ہے، جو غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ ان ممالک کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو وفادار، اپنے ماں باپ کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بچیاں پوری دنیا میں کسی بھی مذہب سے ہیں تو بچیاں ہی ہیں، بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، جو شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان کے رشتے کروانے میں، ان کی شادیاں کروانے میں، ان کا جہیز بنانے میں، اور ان کو گھر آباد کرنے میں، اور ان کو پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کے سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔